بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سبھی ناظرین کو رمضان مبارک کی خوشیاں مبارک ہو۔ ناظرین، جس طرح اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا ضروری ہے، اسی طرح فرشتوں پر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ قرآن کریم میں 88 مرتبہ فرشتوں کا ذکر آیا ہے۔ انس و جن کی طرح فرشتے بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یہ لوگ کہتے ہیں کہ خدائے رحمان فرشتوں کی شکل میں اولاد رکھتا ہے۔ سبحان اللہ، بلکہ فرشتے تو اللہ کے بندے ہیں جنہیں عزت بخشی گئی ہے۔ وہ اس سے آگے بڑھ کر کوئی بات نہیں کرتے اور وہ اسی کے حکم پر عمل کرتے ہیں۔ قرآن و حدیث میں یہ بات بار بار ذکر کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو مٹی سے، جنات کو آگ سے، فرشتوں کو نور سے پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی تخلیق اس طرح کی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ جو کام ان کے ذمے کیا گیا ہے وہ اسی میں لگے رہتے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے۔ سورہ تحریم آیت 6، اس جہنم پر سخت کڑے مزاج کے فرشتے مقرر ہیں جو اللہ کے کسی حکم میں اس کی نافرمانی نہیں کرتے، اور وہ وہی کرتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ فرشتوں کو خالق کائنات نے ایسا بنایا ہے کہ وہ نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ زاریات آیت 24 سے 27 تک میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آنے والے مہمانوں کا تذکرہ کیا ہے جو کھانا نہیں کھا رہے تھے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان پر شک و شبہ ہوا۔ بعد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو معلوم ہوا کہ یہ تو فرشتے ہیں اور فرشتوں کی فطرت میں کھانا پینا نہیں۔ اسی طرح فرشتے نہ مرد ہوتے ہیں نہ عورت۔ سورہ صافات میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین مکہ کے عقیدے کی تردید کی ہے کہ وہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں کہا کرتے تھے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان لانا ضروری ہے، اسی طرح نور سے پیدا ہوئی مخلوق یعنی فرشتوں پر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 88 مرتبہ فرشتوں کا ذکر قرآن کریم میں تقریباً فرمایا ہے۔ احادیث نبویہ میں بھی فرشتوں کا بارہا ذکر آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ آیت نمبر 285 میں فرمایا، یہ سب رسول اور تمام مسلمان اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر ایمان لائے ہیں۔ مسلمانوں کی طرح یہود و نصارہ بھی تسلیم کرتے ہیں کہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے نور سے پیدا کیا، یعنی دیگر آسمانی کتابوں اور صحیفوں میں بھی فرشتوں کا ذکر ملتا ہے۔ عقل کا تقاضا بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جن کو ہم نے بنا دیکھے خالق کائنات تسلیم کیا ہے، اور انس و جن جنہیں اچھے کام کرنے، برے کام سے رکنے کا مکلف بنایا گیا ہے، کے درمیان اللہ تعالیٰ کی ایک معصوم مخلوق موجود ہو جو اللہ کے پیغام کو بندوں تک اور بندوں کے اعمال کو اللہ تعالیٰ تک پہنچانے اور جزا کے دن کے لیے پوری زندگی کے ایک ایک لمحے کے اعمال کو ریکارڈ کرنے اور دنیا کے نظام کو چلانے میں اللہ کے حکم کے مطابق اپنی ذمہ داریاں بخوبی انجام دے۔ حالانکہ ہمارا یہ ایمان و عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز سے پوری طرح واقف ہے، اسے فرشتوں کی ضرورت نہیں ہے۔ چنانچہ دنیا کے ہر مذہب میں کسی نہ کسی شکل میں فرشتوں کا تصور موجود ہے۔ صرف لامذہب لوگ ہی فرشتوں کے وجود کے منکر ہیں، جن کے پاس سوائے اس کے کوئی دلیل نہیں کہ ہم ان کو نہیں دیکھتے ہیں۔ لیکن یہ ان کا کہنا غلط ہے، جس کے رد کی بھی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ دنیا میں بے شمار چیزیں نہ دیکھنے کے باوجود دنیا ان کو تسلیم کرتی ہے۔ مثلا عقل دنیا میں کسی بھی شکل میں موجود نہیں ہے، لیکن ساری دنیا تسلیم کرتی ہے۔ فرشتے اللہ کے حکم سے اپنی اصل شکل کے علاوہ کسی دوسری شکل میں بھی ظاہر ہو سکتے ہیں۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کبھی کبھی کسی انسانی شکل میں آپ کے پاس تشریف لاتے اور اللہ تعالیٰ کا پیغام آپ کو پہنچا دیتے تھے۔ ایسے مواقع پر عموماً حضرت جبرائیل علیہ السلام مشہور صحابی حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ کی صورت میں تشریف لایا کرتے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام 3 مرتبہ اپنی اصل صورت میں تشریف لائے تھے، ایک نبوت کے بالکل ابتدائی دور میں، دوسری بار خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے ان کی اصل صورت میں دیکھنے کی خواہش ظاہر فرمائی تھی، اور تیسری مرتبہ معراج کے موقع پر
حضرت ابراہیم، حضرت مریم، حضرت لوط علیہ السلام کے قصوں میں بھی قرآن کریم میں مذکور ہے کہ فرشتے انسانی شکل میں ان کے پاس آئے تھے۔ نیز بخاری اور مسلم دیگر کتب حدیث میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی کی شکل میں تشریف لائے تھے۔ آپ صحابہ اکرام کے درمیان تشریف فرماتے تھے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے لوگوں کی تعلیم و تربیت کے لیے ایمان، اسلام اور احسان کے متعلق سوالات کیے تھے۔ فرشتوں کی تعداد اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا سورہ مدثر آیت نمبر 31، تمہارے پروردگار کے لشکر کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ چند فرشتوں کے نام کا تذکرہ قرآن و حدیث میں موجود ہے۔ قرآن کریم میں 3 جگہ جبرائیل علیہ السلام کا تذکرہ صراحت کے ساتھ آیا ہے۔ نمبر 1 سورہ تکویر میں، نمبر 2 سورہ نجم میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کا تذکرہ وارد ہوا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 98 میں حضرت جبرائیل اور حضرت میکائیل علیہ السلام دونوں کا تذکرہ موجود ہے۔ حضرت اسرافیل اور حضرت عزرائیل علیہ السلام کے نام کا تذکرہ تو قرآن کریم میں موجود نہیں، لیکن ان کی ذمہ داری کو قرآن کریم میں بیان کیا گیا ہے۔ نیز احادیث اور تاریخی کتابوں میں کثرت سے ان دونوں فرشتوں کا ذکر موجود۔ جہنم کے داروغہ حضرت مالک کا ذکر سورہ زخرف آیت 77 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور وہ دوزخ کے فرشتے سے پکار کر کہیں گے، اے مالک، تمہارا پروردگار ہمارا کام ہی تمام کر دے۔ وہ کہے گا کہ تمہیں اسی حال میں رہنا ہے۔ جنت کے خازن کا تذکرہ متعدد احادیث صحیحہ میں مذکور ہے۔ بعض احادیث میں ان کا نام رضوان بھی مذکور ہے۔ قبر میں سوال کرنے والے فرشتوں کو منکر نکیر کہا جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کسی میت کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو سیاہ رنگ کی نیلی آنکھوں والے فرشتے، جنہیں منکر نکیر کہا جاتا ہے، آتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں۔ بحوالہ ترمذی باب عذاب القبر۔ حضرت ہاروت اور حضرت ماروت علیہ السلام کا تذکرہ قرآن کریم سورہ بقرہ میں موجود ہے۔ اس چیز کے پیچھے لگ گئے یہ بنی اسرائیل جو شہر بابل میں ہاروت اور ماروت نامی 2 فرشتوں پر نازل کی گئی تھی۔ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے مختلف ذمہ داریاں دے رکھی ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے احکام انبیاء اکرام کے پاس لے کر آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سورہ حج میں ارشاد فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ فرشتوں میں سے بھی اپنا پیغام پہنچانے والا منتخب کرتا ہے، اور انسانوں میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کو تمام فرشتوں کا سردار بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت میکائیل علیہ السلام بارش برسانے اور لوگوں کی روزی اور روٹی کے انتظام پر مامور ہیں۔ حضرت میکائیل علیہ السلام کی ماتحتی میں بے شمار فرشتے اس ذمہ داری کو انجام دیتے ہیں۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام قیامت کے دن سور پھونکیں گے۔ حضرت عزرائیل علیہ السلام روح قبض کرنے پر مامور ہے۔ حضرت عزرائیل علیہ السلام کی ماتحتی میں بے شمار فرشتے لوگوں کی جان نکالنے پر مامور ہیں۔ سورہ سجدہ میں فرمان الہی ہے، کہہ دو کہ تمہیں موت کا وہ فرشتہ ملک الموت پورا وصول کر لے گا جو تم پر مقرر کیا گیا ہے، پھر تمہیں واپس تمہارے پروردگار کے پاس لے جایا جائے گا۔ فرشتوں کی ایک جماعت درود و سلام کو نبی اکرم تک پہنچانے پر مامور ہیں۔ کچھ فرشتے دنیا میں گھومتے رہتے ہیں، اور جہاں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہو، واعظ و نصیحت ہوتی ہو، قرآن کریم یا دینی علوم پڑھے یا پڑھائے جاتے ہوں، ایسی مجلسوں میں وہ حاضر ہوتے ہیں تاکہ جتنے لوگ اس مجلس میں اور اس نیک کام میں شریک ہیں ان کی شرکت کی اللہ تعالیٰ کے سامنے گواہی دیں۔ دنیا میں جو فرشتے کام کرتے ہیں ان کی صبح اور شام میں تبدیلی بھی ہوتی ہے۔ نماز فجر کے وقت رات والے فرشتے آسمانوں پر چلے جاتے ہیں اور دن میں کام کرنے والے آ جاتے ہیں، اور عصر کی نماز کے بعد دن والے فرشتے چلے جاتے ہیں، رات میں کام کرنے والے فرشتے آ جاتے ہیں۔ فرشتوں کی ایک جماعت ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تقدیس میں بھی مشغول رہتی ہے۔ جس طرح دنیا میں بیت اللہ کا طواف کیا جاتا ہے، اسی طرح آسمانوں پر اللہ کا گھر ہے جس کو بیت المعمور کہا جاتا ہے، اس کا فرشتوں کی ایک جماعت ہر وقت طواف کرتے رہتی ہے۔ کتب حدیث میں وضاحت موجود ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ فرشتے بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں جو آسمانوں اور زمین میں بے شمار کاموں پر مقرر ہیں۔
یعنی آسمان اور زمین کے انتظامات اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذمے کر رکھے ہیں، اور فرشتے تمام انتظامات اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق انجام دیتے ہیں۔ مثلا اللہ تعالیٰ کے احکام کو انبیاء کرام تک پہنچانا، اللہ تعالیٰ کے حکم سے لوگوں کی روزی روٹی اور بارش کا انتظام کرنا، لوگوں کی حفاظت کرنا، بارش کا انتظام کرنا، انسانوں کے ایک ایک لمحے کے احوال لکھنا، اور آخری وقت آنے پر روح قبض کرنا، قبر میں حساب و کتاب کے لیے حاضر ہونا، اللہ تعالیٰ کے حکم پر سور پھونکنا جس کے بعد قیامت برپا ہو جائے گی۔ غرض یہ ہے کہ ہر فرشتہ اپنی ذمہ داری کو بحسن خوبی انجام دے رہا ہے۔ بعض فرشتے صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں۔ فرشتے نہ مرد ہیں نہ عورت، کھانا پینا جنسی کام کرنا ان کی فطرت میں نہیں، اور انہیں اللہ تعالیٰ نے نور سے پیدا کیا ہے۔ تمام آسمانی کتابوں میں فرشتوں کا ذکر موجود ہے، اس وجہ سے مسلمانوں کے علاوہ یہود و نصارہ بھی نور سے بنی اس مخلوق کو مانتے ہیں۔ دیگر مذاہب میں بھی فرشتوں کو کسی نہ کسی شکل میں تسلیم کیا گیا ہے۔ معزز ناظرین و سامعین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہم پر امید ہیں کہ آپ کو ہماری آج والی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس طرح کی مزید اسلامی معلومات کے لیے امانت خدا اور نبی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ اگر زندگی کے لمحات مزید باقی رہے تو آپ کے لیے ایک اور بہترین ویڈیو بطور تحفہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے خاطر پیش کروں گا۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان کے صدقے معاف فرمائے، آمین۔